انسان بڑھاپے کی وجہ سے روز بروز کمزور ہوتا جاتا ہے اور اس کا اسلام پر عمل پیرا ہونا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ ایسے میں ہم اسلام پر کیسے عمل پیرا رہ سکتے ہیں؟ آپ خود اپنے عمل کے جواب دہ ہیں۔ کوئی آدمی کسی دوسرے کے عمل کا جواب دہ نہیں ہے، الا یہ کہ باپ اپنے نابالغ بچوں کا۔ اللہ نے پوچھنا ہے کہ ہم نے آپ کو معصوم بچے دیے تھے، آپ نے ان کو کھانا دیا کہ نہیں دیا؟ کیا آپ نے ان معصوموں کو حرام تو نہیں کھلا دیا؟ یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ معصوم اگر معصوم نہیں ہیں تو پھر وہ خود ذمہ دار ہیں اور آپ ان کے باپ ضرور ہیں، لیکن اپنے عمل کی اولاد خود جواب دہ ہوگی۔ دوسروں کے اسلام کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں، آپ کو اسلام کیسا لگا اور آپ کے علم میں کتنا اسلام آیا اور آپ کے عمل میں کتنا اسلام آیا۔ جب آپ نے اللہ کے حوالے سے کسی بات کو مان لیا اور یقین کے ساتھ مان لیا تو اب وہ بات آپ کے عمل میں کیوں نہیں آئی؟ اسلامی عمل میں ڈھالنے کے لیے دقت تو نہیں ہو رہی؟ اگر کوئی دقت ہو رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں سوال کریں۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے بارے میں ہمیں علم ہے اور جب اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں تو ہمیں یہاں دقت محسوس ہوتی ہے۔ اس دقت کے بارے میں سوال کیا کریں تو یہ پوچھیں کہ کہاں دقت ہوتی ہے، یہ پوچھیں کہ ترقی اور عروج کے درمیان کہاں رکاوٹ ہوتی ہے، یا کون شخص اسلام کے حوالے سے آپ سے تعاون سے گریز کر رہا ہے۔ جہاں عقیدہ آپ پر گراں گزر رہا ہے وہاں پہ سوال پیدا ہوگا، یعنی جہاں عقیدہ ذرا مشکلات پیدا کر رہا ہے وہاں سوال پیدا ہوگا۔ تو اس لیے یہ سوچنا چاہیے، ورنہ تو آپ نے صرف آنا ہے اور جانا ہے۔ یہاں انسان نے چند روز رہنا ہے، جیسا مرضی مکان بنا لے یا سامان بنا لے، ان سب کو ایک معین وقت کے بعد چھوڑ چھاڑ کر چلے جانا ہے۔ دنیا نے آپ سے کیا نگاہ بدلنی ہے، آپ نے خود اپنے آپ سے نگاہ بدل لینی ہے۔ لوگ کیا نگاہ بدلیں گے؟ آپ خود ہی اپنے مکان سے نگاہ بدل لیں گے اور آپ دنیا سے نگاہ موڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ خود نگاہیں پھیر لیتے ہیں۔ مثلاً پہلے آپ ہر وقت بچوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ کہیں باہر نکل نہ جائے، ادھر ادھر نہ چلا جائے، مگر پھر آپ ایک دن خود ہی بچوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ آپ اپنا کام کرو۔ اب نگاہ کس نے پھیری؟ آپ نے خود ہی پھیری ہے۔ تو نگاہیں بدلنا آپ کا شعبہ ہے کہ پہلے کسی کو آپ اپنا کہتے ہیں اور بعد میں اپنا نہیں کہتے۔ اسی طرح زندگی کے رشتے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے بھی نگاہ پھیر لیتے ہیں۔ زندگی کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلاً ایک زمانے میں آپ نے بندوق لی تھی اور اسے روز استعمال کرتے تھے، حالانکہ اس زمانے میں آپ کا کوئی دشمن بھی نہیں تھا، لیکن اب دشمن بہت ہیں مگر آپ پھر بھی بندوق کی صفائی نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ جانے اور دشمن جانے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا مزاج بدل جاتا ہے، تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ مزاج بدلتا رہتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بدلتے ہوئے مزاج میں کبھی کوئی سوال پیدا ہوا؟ اسی طرح ایک شخص نے کسی پیر صاحب سے، کسی شیخ سے رابطہ کیا اور ان کے حکم کے مطابق چلنا شروع کر دیا، مگر اس کو وہ حاصل نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے پورا آزمایا لیکن وہ بات بنی نہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پر انسان یہ سوال کرتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس ایک درویش نما انسان آیا، وہ اصل میں درویش نہیں تھا لیکن اس کی شکل درویشوں والی تھی، تو وہ اس آدمی سے کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک پیغام لایا ہوں۔ ماننے والا اس کو صحیح مان گیا کہ اصل پیغام ہے اور وہ اس پیغام پر چل پڑا۔ اگر پیغام لانے والا صحیح نہ ہو لیکن اگر اس پیغام پر چلنے والے نے نیت سے مان لیا ہے تو وہ پیغام صحیح ہو جائے گا۔ راز یہ ہے، اگر ایک آدمی نے آپ سے یہ کہا کہ آپ روزانہ 5 لال مرچ اللہ کی راہ میں تقسیم کیا کرو، تو اب کہنے والا پتہ نہیں کیسا تھا، لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہی ایسا ہے تو آپ کو راز مل جائے گا۔ اب کہنے والے نے جو بھی کہا لیکن ماننے والے نے اگر اس چیز کو سچ مانا ہے تو اس کا ضرور نتیجہ نکلے گا۔ تو سچ کیا ہوا؟ ماننے والے کا نام سچ ہے۔ اللہ کریم نے کبھی اپنے منہ سے نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، اس نے جب بھی کہا پیغمبروں کی زبان سے کہا اور ماننے والوں کی صداقت نے اسے مانا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سچ مانتے ہیں۔ یعنی جب آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ ہے تو بس اللہ ہے، کیونکہ اللہ تو آج تک سامنے آیا ہی نہیں۔ ماننے والا کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، باتیں بھی اسی کے ساتھ ہیں، کام بھی اسی کا ہے، ڈر بھی اسی کا
ہے، محبت بھی اسی کے ساتھ ہے، سجدہ بھی اسی کا ہے، بغاوت بھی اسی کے ساتھ کر جاتے ہیں۔ اللہ سامنے نہیں آتا لیکن سامنے سے ہٹتا بھی نہیں ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے۔ تو اس عقیدے کے اندر جہاں کہیں رکاوٹ ہوتی ہے تو وہاں پر سوال ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے اور یہاں کیوں ہے، تاکہ آسانی پیدا ہوتی جائے۔ اس زندگی میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بات سنتے ہیں، سنانے والے کا پتہ نہیں ہوتا اور بات صحیح ہوتی ہے۔ بے شمار لوگوں کو آپ اللہ کی صحیح بات سنا دیتے ہیں، لیکن آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ بات کیا ہوتی ہے، لیکن اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص ملے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی بات سے تو میری زندگی بدل گئی ہے، آپ نے جو کہا تھا تو اس کا اتنا اثر ہوا کہ میں نے ویسے ہی کیا جیسے آپ نے کہا تھا۔ آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے کیا کہا تھا، لیکن اب اس شخص کی زندگی بدل گئی۔ تو راز یہ ہوتا ہے کہ ماننے والے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو جس نے صدقے دل سے مان لیا اس کی زندگی بدل گئی اور اس کی کائنات بدل گئی۔ ہمیشہ ماننے والے کی کائنات بدلتی ہے، کیونکہ یہ دور کی منزل ہے، اللہ کا کام ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کوئی کام کر نہ سکے۔ اگر آپ یہ مان لیں کہ یہاں زمین سے ایک پودا اگے گا مگر زمین بنجر ہے، بیج بیمار ہے اور پانی قطرہ قطرہ ہے، تو آپ کو اگر یقین ہے کہ یہاں اللہ کے حکم سے درخت اگے گا تو وہ درخت ضرور اگے گا۔ اللہ نے کسی کو جواب دہ نہیں ہونا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو چاہے کروں اور جیسے چاہے کروں، یعنی اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی شے امپاسبل نہیں، ناممکن نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ایسا رب ہوں کہ رات سے دن پیدا کرتا ہوں اور دن سے رات پیدا کرتا ہوں۔ انسان کہہ سکتا ہے کہ رات سے دن پیدا کرنے کا کام تو سورج کرتا ہے، لیکن جب اللہ کہے کہ میں رات سے دن پیدا کرتا ہوں تو اس کے معنی کچھ اور ہوں گے۔ سورج کیا کرتا ہے؟ آ جائے تو دن ہو جاتا ہے اور چلا جائے تو رات ہو جاتی ہے، اور یہ کام تو سورج کا ہے کہ وہ رات سے دن اور دن سے رات کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات سے دن پیدا کرتا ہوں اور دن سے رات پیدا کرتا ہوں، تو یہ پوری حقیقت ہے اور پوری تشبیہ ہے کہ اللہ خوشی سے غم پیدا کر سکتا ہے اور غم میں سے خوشی پیدا کر سکتا ہے، دکھ میں سکھ پیدا کر سکتا ہے اور سکھ میں سے دکھ پیدا کر سکتا ہے، ہونے سے نہ ہونا پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا پیدا کر سکتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رات سے دن اور دن سے رات پیدا فرماتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دکھ سکھ، غم خوشی، موت زندگی، ہونا نہ ہونا، اپنا بیگانہ سبھی اس کا کام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کام اس کا ہے تو پھر آپ کا کیا کام ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زندگی سے موت پیدا کرتا ہوں اور موت سے زندگی پیدا کرتا ہوں، اور یہ کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں، تو ایک فارمولہ ہے کہ رزق کیسے ملے گا؟ حساب سے ملے گا۔ لیکن جب اللہ جوش رحمت میں آئے تو وہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، تو گویا کہ استحقاق کے بغیر بھی رزق دے دیتا ہے، یعنی حق والے کو تو دیتا ہی ہے لیکن حق کے بغیر بھی دیتا ہے، حق کے ما سوا بھی دیتا ہے، اور یہ سب سائل کی ادا پر مبنی ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے کیسے مانگتا ہے۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ حق سے زیادہ دیتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے فقہ نہ پڑھی، عربی نہ پڑھی، حدیث شریف نہ پڑھی، کوئی عبادت بھی نہ کی ہو، لیکن وہ آپ کو اپنا بنا لے، اللہ والا بنا دے، پھر سارے علم مل جاتے ہیں۔ جب اللہ کی مہربانی ہو جائے تو پھر علم ہی علم ہے۔ ایسے بے شمار لوگوں کو ولایتیں ملی ہیں، علم ملا ہے جن کا استحقاق نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک مزاج ہے کہ جس کو چاہے جیسا چاہے پیدا کر دے اور جس کو چاہے 70 سال کے کفر کے بعد اسلام میں داخل کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہیں، یہ اس کا اپنا کرم ہے کہ ہر چیز میں سے ہر دوسری چیز پیدا کر سکتا ہے، یعنی زندگی سے موت اور موت سے زندگی پیدا کر سکتا ہے، جہالت سے علم پیدا کر سکتا ہے اور عالم سے جاہل پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ عالم لوگوں نے بڑی بڑی جہالتیں کی ہیں، اور ایک آدمی اگر چاند پڑھ تھا لیکن ایسی بات کر گیا کہ عالم بھی اس پر نثار ہو جائے۔ تو ایسے واقعات موجود ہیں، یعنی کہ ایجوکیشن نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے لیکن علم ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس تعلیم تو ہو لیکن علم نہ ہو۔ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری تعلیم کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے MA کیا ہے۔ اس نے کہا پھر زندگی سے باہر جانے کا راستہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ میری کتابوں میں یہ راستہ تھا ہی نہیں۔ اس نے پھر کہا کہ ماں باپ کی عزت کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ بولا کہ ماں باپ کا ادب تو کتاب میں لکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ میں نے تو اسٹیٹسٹکس پڑھی ہیں، شماریات پڑھی ہیں، اور اس میں تو ماں باپ کا کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ اب وہ بیچارہ MSc بھی کر لے تو اس کو ماں باپ کے ادب کا پتہ نہیں چلے گا، اور یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اولاد سے پیار کیسے کرتے ہیں، وعدہ پورا کیسے کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر اور کمپیوٹر میں وعدہ پورا کرنے
کرنے کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوتا۔ تو لوگوں کے پاس تعلیم تو ہوتی ہے لیکن علم نہیں ہوتا، مگر اللہ چاہے تو علم عطا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے کہ وہ جب چاہے اور جہاں سے چاہے علم پیدا کر سکتا ہے۔ انسان کو اللہ کا علم اسی زندگی میں مل جاتا ہے اور عمل بھی یہاں ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کے فضل کی تلاش سے ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ جس طرح بخار کے لیے تھرمامیٹر ہوتا ہے، کیا اسی طرح کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ محبت میں صحیح جا رہا ہے؟ اتنی بات تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اگر ایک آدمی آپ کی نگاہ میں آیا اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ آج کچھ پریشان لگ رہے ہیں، یا کسی کو یہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں کیونکہ مٹی مٹی ہو گئی ہیں، یا کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ کیا بات ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم قبر کے لیے گئے تھے، تو آدمی کی شکل سے صاف پتہ چل جاتا ہے۔ اگر کوئی خوفناک چہرہ سامنے آئے تو شکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کے خاندان سے ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چہرہ جو ہے وہ ریویل کرتا ہے آدمی کے دل کی بہت ساری حالت، ان لوگوں کے سامنے جو دل کا حال چہرے کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ چہرہ ریویل بھی کرتا ہے اور چہرہ کنسیل بھی کرتا ہے، یعنی چہرہ ظاہر بھی کرتا ہے اور چھپاتا بھی ہے۔ مثلا ایک آدمی بظاہر بڑی عبادت کرتا ہے مگر اندر سے خطرناک ہے۔ بگلا کھڑا ندی کنارے کہے رام رام رام، ایک مچھلی جو بھیجو میں تجھ کو مانوں رام۔ مچھلی بولے رام سے رام رام رام، اس موذی کو ماریو تب ہم جانے رام۔ رام کہے دونوں سے تم دونوں جھوٹے ہو، رام سے مانگو رام کو پھر کچھ اور کہو۔ آپ لوگ تو آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، جیسے کہ بگلا کہتا ہے کہ میں مچھلی کھاؤں گا اور مچھلی کہتی ہے مجھے بگلے سے بچا۔ آپ پہلے اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو پھر محبت کی کہانی محبت کرنے والے کو سمجھ آ جاتی ہے، اور یہ محبت والے کی آنکھ سے پتہ چل جاتا ہے۔ دل افسردہ، لب خشک، آنکھیں پرنم، مگر مسکرائے چلا جا رہا ہے، ایسا شخص محبت والا ہے جس کا دل افسردہ ہے، لب خشک ہیں، آنکھیں پرنم ہیں، روتا جا رہا ہے، بے سبب روتا ہے اور بے وجہ ہنستا ہے، اور اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ باتیں جاننے والے جانتے ہیں کہ محبت ہو گئی۔ محبت اگر اپنا گل کھلا دے تو یہ اس کے چہرے پہ عیاں ہو جاتی ہے۔ محبوب عام طور پر چہرے پہ سارے فسانے لکھ جاتا ہے، شب بیداری کا پتہ چل جاتا ہے، دن کے واقعات کا پتہ چل جاتا ہے، اور چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کدھر جانے والا ہے۔ تو سارا واقعہ چہرے پر لکھا ہوتا ہے کہ صحیح جا رہا ہے یا غلط جا رہا ہے۔ جس کو اپنا محبوب یاد ہے وہ صحیح جا رہا ہے، چاہے وہ بازار اپنا سودا لینے جا رہا ہے۔ ہر وقت آدمی محبوب کے گھر نہیں جا سکتا، بلکہ کبھی سبزی بھی لانی ہے، کبھی گھر کا سودا سلف بھی خریدنا ہے، دفتر بھی جانا ہے اور حاضری بھی لگانی ہے۔ محبوب یہ ہے کہ آپ کے ارادے کا رخ بن جائے۔ اگر ارادہ ایک رخ کا ہو جائے تو پھر محبوب ہی محبوب ہے۔ محبوب کا سفر فزیکل نہیں ہے بلکہ یہ کیمیکل ٹائپ کا ہے، یہ اٹرنل ہے، دائمی ہے، اسپریچول ہے، روحانی ہے، خیال ہے، ارادہ ہے اور اندر کی بات ہے۔ محبوب معلم ہوتا ہے، وہ خیال کا معلم ہوتا ہے جو آپ کے اندر ہمہ حال رہتا ہے۔ تو آپ کی زندگی کا معلم کون ہے؟ وہ خیال جو ہمہ حال آپ کے ساتھ رہے، اور پھر وہی خیال آپ کو اوپر نیچے لاتا ہے۔ جیسے ہی آپ دیکھیں کہ وہ خیال ٹوٹ رہا ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ کہیں غلطی ہو گئی۔ یہ خیال بڑی طاقتور چیز ہوتا ہے۔ جو خیال کسی کا دیا ہوا ہوتا ہے، معلم کا یا کسی پیر صاحب کا یا کسی محبوب کا، تو یہ دیا ہوا خیال بڑی طاقتور چیز ہوتا ہے۔ یہ خیال بڑا تیز رفتار ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ غلطی کرنے لگ جاتے ہیں، اور اگر پیر صاحب آپ کے سامنے ہو تو وہ غلطی ان کے سامنے تو نہیں ہوگی، لیکن یہ خیال ایسا ہے کہ ذرا اس کے مخالف چل پڑیں تو فوراً یہ خیال ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ میرا بیڑا غرق یہیں پر ہوا ہے، اور یہ سب ابھی ابھی ہوا ہے، کیونکہ اس کا خیال ٹوٹ گیا ہوتا ہے۔ پھر وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ ایک کہانی سن لو۔ ایک بہت بڑے درویش تھے، بہت ہی نیک سیرت اور خوبصورت تھے۔ ویسے تو سارے ہی درویش خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس درویش کا بڑا چرچا تھا۔ اس شہر کے اندر ایک تاجر رہتا تھا، اور تاجر شادی شدہ تھا۔ تاجر نے سوچا کہ جب میں تجارت کے لیے جاؤں گا تو پیچھے اپنی بیوی کو کہاں اور کس کے پاس رکھ جاؤں، کیونکہ مجھے تو 2-4 مہینے لگ جائیں گے۔ تو اس نے سوچا کہ یہ جو درویش اپنے بھائی اور دوست ہیں ان کے ہاں بیوی کو رکھ کر تجارت کے لیے چلا جاؤں گا۔ وہ درویش عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو اندر زنان خانے میں بھیج دو۔ سب کام چلتا رہا۔ ایک دن درویش کو پانی
پانی کی ضرورت پڑی، انہوں نے اندر آواز دی کہ پانی دو، تو تاجر کی بیوی نے اندر سے ہاتھ نکال کر پانی دیا۔ اب درویش کی نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑی تو اس نے آنن فانن تخیل میں عورت بنا لی کہ جس کا یہ ہاتھ ہے تو اس کی شکل کیسی ہوگی۔ ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں، ہوس ہی تصویر بناتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ہوس اور ایک ہوتی ہے محبت، محبت میں پرستش ہوتی ہے۔ تو محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت پرستش کی حد تک ہوتی ہے کہ اس کو دیکھا تو پکیزہ ہو گئی، اور اگر نفس کی خواہش پیدا ہو گئی تو پھر ساری محبت ختم ہو جاتی ہے، حیوانیت باہر آ جاتی ہے۔ تو اس عورت کا ہاتھ دیکھ کر اس درویش نے اس کی شکل و صورت کا نقشہ بنا لیا۔ پھر اس درویش نے اندر چیخ ماری کہ میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ وہ جو اندر فولادی طاقت تھی وہ غائب ہو گئی، یعنی وہ روحانی طاقت جو اس کے پاس تھی وہ ساری غائب ہو گئی۔ تب وہ چیخیں مار رہا تھا اور کپڑے پھاڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، بلکہ گھر کے اندر ہی برباد ہو گیا۔ میں نے تو بس اتنا ہی خیال کیا تھا کہ یہ کون سی لڑکی ہوگی اور کیسی ہوگی، اور پھر اپنا رابطہ بحال کرانے کے لیے اس درویش کا سفر شروع ہو گیا، بزرگوں کے پاس، خانقاہوں اور ادھر ادھر، تاکہ سب کچھ ریہیبلیٹیٹ ہو جائے، بحال ہو جائے، ری انسٹیٹ ہو جائے۔ لیکن کوئی شخص یا بزرگ ایسا نہ ملا جو کام کرتا۔ کسی نے کہا کہ آپ کی منزل مشکل سی ہے، آپ فلاں علاقے میں جائیں تو پھر آپ کو وہ بات مل جائے گی، کیونکہ وہاں ایک بندہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ تو وہ اس آدمی کے پاس گیا۔ جب وہاں پہنچا تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ وہاں ایک صوفی بیٹھا تھا، اس کے پاس ایک خوبصورت سا چھوٹا سا لڑکا بیٹھا ہے جس کو وہ شراب پلا رہا ہے اور اپنی گود میں بٹھا کر وہ اسے پیار کرتا ہے۔ اس درویش نے کہا کہ یہ مجھے ریہیبلیٹیٹ کرے گا، یہ تو مجھے خود ہی کوئی ٹیڑھا سا بندہ لگتا ہے اور مجھ سے زیادہ پریشان حال ہے۔ جب یہ درویش وہاں سے جانے لگا تو صوفی نے آواز دی کہ ادھر آ جاؤ۔ اس بزرگ نے ایک نگاہ کی اور صوفی صاحب کا رابطہ بحال ہو گیا اور وہ اپنے مرتبے پر آ گئے۔ صوفی صاحب کہنے لگے میرا کام ہو گیا، یا شیخ مبارک ہو، میرا کام ہو گیا۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے صوفی صاحب کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس سے پیار بھی کرتا ہوں۔ بیٹے سے پیار کرنے پر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ اور یہ شراب نہیں، بالکل خالص شربت ہے۔ میں بیٹے سے پیار کرتا ہوں اور اسے شربت پلاتا ہوں۔ تو صوفی نے پوچھا کہ آپ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ اپنی بیویاں میرے پاس نہ چھوڑ جائیں، یعنی میں نے یہ دفاع رکھا ہوا ہے کہ کوئی مجھ پر اعتماد نہ کر لے اور اپنی بیوی نہ چھوڑ جائے، تاکہ میں کسی آزمائش میں نہ پڑ جاؤں۔ تو بعض اوقات آزمائش ایسے بھی آ جاتی ہے کہ خیال سے ہی انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف ایک خیال آیا اور سارا فقر ٹوٹ کر غرق ہو گیا۔ خیال کی کہانیاں بڑے بڑے درویشوں نے لکھی ہیں۔ ایک راجا تھا اور وہ راجا گلی میں سے گزر رہا تھا، اوپر دیکھا تو چھت پر ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ راجے کے دل میں خیال آیا کہ اس کو رانی بنانا چاہیے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کو خیال آیا کہ میری رانی تو زندہ ہے، یہ تو مجھے بہت برا خیال آ گیا۔ وہ اپنے گرو کے پاس گیا کہ اے مہاراج میں برباد ہو گیا، میری ہر شے ٹوٹ گئی، محنتیں ضائع ہو گئیں اور برباد ہو گئیں کہ میں نے ایسی خواہش کی۔ گرو نے کہا کہ یہ تو بہت برا کیا، وہ تو آپ کی بیٹی جیسی ہوتی ہے اور رعایا کے لیے راجا کا یہ خیال برا ہے، تو اب سیدھا ہی دوزخ میں جائے گا۔ راجا نے عرض کی کہ کسی طریقے سے بچاؤ۔ گرو نے کہا کہ اس سے بچنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن اس کی ایک صورت ہے کہ ہمیشہ رہنے والی دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تو یہاں پر ہی زندہ چل، تاکہ تجھے آئندہ آگ کی سولی پر نہ لٹکایا جائے۔ راجا نے کہا کہ مجھے یہ منظور ہے۔ تو چتا روشن کی گئی اور لکڑیاں جلائی گئیں اور راجا اس کی طرف چلا۔ جب وہ آگ کے قریب گیا تو گرو نے پکڑ لیا۔ کہتا ہے راجا جی سزا پوری ہو چکی ہے، آپ کے خیال کا جرم تھا اور خیال کو سزا مل گئی، بس اتنا ہی کام تھا۔ جسم نے جرم نہیں کیا تھا کہ جسم کو سزا ملے، تو خیال کا جرم جو ہے یہ بھی بڑا خطرناک جرم ہوتا ہے۔ فقیری کے اندر بھی خیال کا جرم ہوتا ہے اور محبت کے اندر بھی خیال کا جرم ہوتا ہے۔ مثلا محبوب کی کلائی کی گھڑیاں آپ پسند کرو تو یہ جرم ہو گیا، محبوب کا وجود پسند کرو تو جرم ہو گیا۔ محبوب سے محبت کے علاوہ اگر آپ کوئی اور بات کریں تو یہ جرم ہے۔ آپ کی تلاش تو شادی کے لیے ہوتی ہے اور آپ محبت کے لیے تلاش نہیں کرتے، تو محبت تو ایک ڈائیونلی اور اللہ کی طرف سے روح کی خوراک ہے۔ اگر محبت روح کے علاوہ ہے تو ہم اس کو محبت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ دو روحوں کا اتصال یا آمنا سامنا یا دو روحوں کی ایک دوسرے کی پہچان جو ہے یہ محبت ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی کاروبار ہے تو وہ آپ کا اپنا کاروبار ہے۔ چاہے آپ گوشت کی دکان بنا لو، چاہے سبزی فروش ہو جاؤ، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ جب روحوں کا ایک دوسرے کے اندر جذب ہونے کا جذبہ ہو۔